السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے عزیزان مکرم؟ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارا جو چینل ہے وہ تعبیرات کے متعلق ہے، تو ہم اس پر بیان وغیرہ بھی، مسئلے مسائل وغیرہ بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا ٹاپک رمضان المبارک کے متعلق ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی واضح طور پہ حکم ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ، رمضان اصل میں لفظ ہے رمض۔ رمض جو لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جلا دینے والا۔ یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں، وہ اس ماہ رمضان مہینے کی برکت سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس میں عبادات کی نیکیاں 70 گنا تک بڑھ جاتی ہیں، کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں پہ نفل فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں، اور ایک فرض نماز کا ثواب وہ 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اور اس میں جتنی بھی نفل عبادت کی جائیں، وہ اسی اعتبار سے 70 گنا تک عبادات کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ اس اعتبار سے بھی برکت والا مہینہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر ایک تو قرآن پاک نازل ہوا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو لے کر آئے اس بابرکت مہینے کے اندر، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے ماہ رمضان کے مہینے میں، کہ پورا قرآن پاک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے مہینے کے اندر انسان فطرتی طور پہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے بنسبت دوسرے مہینوں میں۔ اور یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر چاہے وہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر صبر، برداشت، حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ خاص کر انسانوں کے اندر تو بہت ہی زیادہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اس ماہ رمضان کے مہینے کے اندر۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر بھی ہے
کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور اسی طرح یہ مہینہ جو ہے وہ بڑا ہی دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا مہینہ ہے، کہ جب انسان خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو اسی حوالے سے پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ جو بھوکے پیاسے غریب لوگ رہتے ہیں تو وہ کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے، تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ جس طرح اپنے کھانے پینے کے اندر انسان مسلمان اچھی اچھی چیزیں سحری اور افطاری میں اچھی اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو اسی طرح وہ انسان یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ جو پورے سال غریب لوگ ہیں، جو مزدوری کے اندر ان کے لیے 2 ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، تو ان کی بھی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس انسان کے اندر رمضان المبارک کے میں۔ کیوں کہ جب انسان کے اوپر خود بیتتی ہے، جب وہ خود کھانے پینے سے رکا ہوتا ہے، خود جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی، حالانکہ انسان کھا پی سکتا ہے لیکن وہ اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کا امر سمجھ کر کھانے پینے سے جب وہ رکتا ہے تو جب وہ کھانے پینے سے کچھ رکتا ہے تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اسی طرح وہ غریبوں کا ساتھ بھی احساس ہو اس کو۔ اور باقی طاق راتوں کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں ساتھی، طاق راتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں چند ایک احادیث ہیں، ان ساروں کی کچھ نہ کچھ بات کر کے تو وضاحت کے ساتھ طاق راتوں کو، لیلۃ القدر کو بیان کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی اعتکاف کیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، 10 دن گزر گئے، پھر 11ویں دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ پہلے 10 دنوں کے اندر اعتکاف کیا تھا، ان کو چاہیے کہ وہ دوسرے 10 دنوں کے اندر بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں، کیونکہ میں نے پہلے 10 دنوں کے اندر اعتکاف اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو سکے، تو وہ پہلی 10 راتوں میں نہیں تھی، تو جنہوں نے پہلی 10 راتیں میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا تو وہ اگلے عشرے کے اندر بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے عشرے کے اندر بھی اعتکاف کیا، تو جب دوسرا عشرہ بھی ختم ہوا تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنہوں نے میرے ساتھ دوسرے عشرے کے اندر اعتکاف کیا تھا، ان کو چاہیے کہ وہ تیسرے عشرے کے اندر بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں، کیونکہ لیلۃ القدر اسی آخری عشرے کے اندر ہے۔ پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آخری عشرے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ تو ہم لوگ اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ اور اعتکاف جو ہے وہ آخری 10 دن مسنون ہے کہ 20 تاریخ کی عصر کے بعد سے مسجد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اگر 29 روزے ہوں گے تو وہ اس اعتبار سے 9 راتیں بن جاتی ہیں اعتکاف کی، اگر 30 روزے ہوں تو اس اعتبار سے یعنی 10 راتیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ 9 راتیں جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ میں رات کو اللہ کی عبادت کروں گا تاکہ مجھے لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور ویسے بھی جب بندہ اعتکاف کے نیت سے مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ اعتکاف میں ہوتا ہے تو اس کو عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے
اعتکاف کیا جاتا ہے کہ اسے لیلۃ القدر کا ثواب مل سکے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی تعین تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے کر آئے لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں بتلانے کے لیے۔ تو آئے، آپ نے آ کے بتلایا کہ اے صحابہ، میں آپ لوگوں کے پاس آیا تھا تاکہ لیلۃ القدر لیلۃ القدر کی جو تعین ہے اس کا علم ہو سکے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتلانے کے لیے جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ باہر دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں آیا تھا تاکہ لیلۃ القدر کا آپ لوگوں کو بتلا سکوں، لیکن ان دو صحابہ کے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر آپ تاک راتوں میں تلاش کیا کریں، اور وہ تاک راتیں 21، 23، 25، 27، 29، یہ 6 تاک راتیں بنتی ہیں۔ 21، 23، 25، 27، 29، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ایسی ہیں جو تاک شمار ہوتی ہیں۔ تو ان کے اندر آدمی کوشش کرے تو اس کے اندر انسان کوشش کرے کہ عبادت جتنی زیادہ ہو سکے وہ عبادت کو پورا کرے۔ اور یہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، آج کل کے اعتبار سے 9 بجے کے بعد تراویحیں ختم ہوتی ہیں، تو اس کے بعد سے لے کر 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 7، 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ اسی میں بندہ عبادات میں مصروف رہے، چاہے وہ نفل پڑھتا رہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے یا ذکر میں مشغول رہ جائے۔ اگر کوئی آدمی تسبیح لگاتار کرتا رہے، گویا کہ وہ عبادت کے اندر مصروف ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن پاک پڑھنے کے اندر ہی لگا ہوا ہے، گویا کہ وہ عبادت کے اندر مصروف ہے۔ اسی طرح اگر وہ نوافل وغیرہ پڑھنے میں مصروف ہے، گویا کہ وہ عبادت کے اندر مشغول ہے۔ اور اگر وہ دعا مانگنے کے اندر لگا ہوا ہے، تب بھی وہ عبادت کے اندر ہی مشغول ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر مشغول ہونے کے اعتبار سے ہیں، تو گویا کہ اس اعتبار سے آدمی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ اور اسی طرح آدمی کو یہ بھی چاہیے، اور یہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، یہ 7، 8 گھنٹے ہی بنتے ہیں۔ گویا کہ جب بندہ اس وقت کو اتنا قیمتی بنا لے کہ عبادت کے اندر مشغول رہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، گویا کہ اس نے 1000 ماہ لگاتار اللہ پاک کی عبادت کی۔ گویا کہ 82 سال جو ہے آدمی اللہ پاک کی عبادت میں لگا رہا۔ تو لیلۃ القدر کی ایسی فضیلت ہے کہ وہ ایک رات آدمی کے لیے 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک خود فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح
فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن کُلِّ امر سلام، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو خود نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب خود آگے قرآن پاک میں ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا معلوم آپ کو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی فرشتے اترتے ہیں زمین کے اوپر۔ سلام، اور سلامتی ہوتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ باقی فرشتوں کے ساتھ زمین کے اوپر اترتے ہیں، اور ہر جگہ بالکل کوئی شور و شغب نہیں ہوتا، بالکل سکون ہی سکون ہو جاتا ہے۔ اور اس کی علامات کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہیں، اس کے بارے میں ایک تو یہ بتلایا جاتا ہے کہ وہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ وہ رات ایسی سکون والی ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ جو باہر کی مخلوقات میں یعنی کتے وغیرہ بھی ہوں وہ بھی نہیں بھونکتے اس رات میں، کہ ایسی سلامتی والی رات ہوتی ہے کہ ہر طرف بالکل سکون ہی سکون ہوتا ہے، کسی طرف سے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں، کسی طرف سے کسی قسم کی کوئی چھینا جھپٹی نہیں ہوتی اس رات کے اندر۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سمندر جو ہر وقت جوبن میں رہتا ہے اس کا شور رہتا ہے، اس کی لہریں جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتی رہتی ہیں، لیکن اس رات کے اندر اس کا پانی بھی بالکل خاموش رہ جاتا ہے، اس کے پانی کے اوپر بھی کوئی زیادہ شور نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر کچھ تھوڑی بہت بارش بھی ہوتی ہے رحمت والی، کیونکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات کا علم ہو گیا۔ باقیوں نے پوچھا کہ کیسے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ صبح کے ٹائم میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر کیچڑ کے اثرات دیکھے تھے، کہ وہ جو رات کے اندر آپ نے عبادت کی اور وہاں پر بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے چونکہ مسجد نبوی کا اس وقت جو ہوتا تھا وہاں پہ وہ کھجور کی چھال سے بنا ہوتا تھا، اور اوپر سے بارش کے قطرے گرے اور وہ نیچے زمین پر کچی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو پیشانی کے اوپر وہاں کیچڑ کے اثرات پڑ گئے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی ایک علامت کہی جاتی ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس رات کی ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ اس رات کے اندر چاند بالکل چمکدار اور روشن ہوتا ہے، حالانکہ یہ یعنی 14 تاریخ تک تو چاند بالکل گول ہوتا ہے، اس کے بعد 15 تاریخ کے بعد چاند جو ہے وہ بالکل چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اگر 21 کی رات تک یعنی کہ لیلۃ القدر کی بن جائے یا 23 کی بن جائے یا 25 کی بن جائے یا 27 کی، حالانکہ ان راتوں کے اندر تو بالکل اندھیرا ہو جانا چاہیے کہ چاند تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس رات کی برکت کی وجہ سے چاند کی روشنی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ہر چیز جو ہے واضح طور پر نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بتلایا جاتا ہے کہ اس رات کی علامات کے بارے میں ایک اور بات اس رات کے بارے میں یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ اس رات میں آدمی جو چیز بھی اللہ پاک کی ذات سے مانگ لے وہ اگلے 82 سال تک اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتی ہیں۔ تو یہ تو لیلۃ القدر کی شان ہے اور عظمت ہے۔ تو یہ مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے
یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ وہ اللہ پاک کی ذات جس نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ پھل ینظر الانسان الی طعامہ، یا انسان اپنے کھانے کی طرف تو توجہ کر، کہ انا سببنا الماء صبا، کہ ہم نے آسمان سے تیرے لیے پانی کو چھان چھان کے اتارا۔ انا سببنا الماء صبا، کہ چھلنی کے اندر جس طرح انسان کسی چیز کو چھانتا ہے وہ الگ الگ، مثلا آٹے کو جب چھلنی کے اندر سے چھانا جاتا ہے تو اس کا ایک ایک ذرہ الگ الگ کر کے اترتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں انسان ہم نے تیرے لیے پانی کو بھی آسمان سے اسی طرح اتارا کہ الگ الگ قطرہ جو ہے زمین کے اوپر آ کر گرتا ہے۔ ایسے نہیں اللہ پاک نے کیا کہ ایک ہی، اللہ پاک اگر آسمان سے ایک ہی ریلا بھیج دیتا تو جس علاقے میں بھیجتا وہ علاقے والے سارے کے سارے غرق ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ہر قطرہ الگ الگ اتارا ہے، اور ہر قطرے کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، وہ ساتھ اترتا ہے تاکہ جس قطرے کو جس جگہ پہ پہنچنا ہے اس قطرے کو پانی کے اس جگہ پر پہنچایا جا سکے۔ تو انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر سے دانوں کو اگایا، وعنبا، اور انگور اگائے، وقضبا، اور ترکاری اگائی، وزیتونا، اور زیتون ہم نے اگایا، ونخلا، اور جو ہے زیتون اگانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر سے کھجوریں اگا کے دکھلائی، وحدائق غلبا، اور گنجان باغات ہم نے اے انسان تیرے لئے اگائے، وفاکہہ، اور مختلف قسم کے ڈرائی فروٹ میوے جات ہم نے اگائے، وابا، اور ہم نے مختلف قسم کا چارہ اگایا، متاعا لکم ولانعامکم، اے انسان تم توجہ تو کر، یہ سارے کا سارا جو ہم نے تیرے لیے بنایا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تیرے لیے بھی مزے کرنے کی چیزیں ہیں، تیرے لیے بھی ساز و سامان ہے، اور تیرے چوپاہوں کے لیے بھی، تیرے جانوروں کے لیے بھی یہ چیزیں ہم نے بنائی ہیں۔ تو یعنی اس اللہ پاک کی ذات کو کی عبادت کرنا اس رات کے اندر، کہ جس اللہ پاک نے یہ نعمتیں انسان کو عطا کی۔ یہی نہیں، اور جگہ پہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک انسان کو یہی کہتے ہیں کہ اے انسان تم توجہ تو کر کہ ہم نے کیسی کیسی چیزیں تیرے لیے اتار کے دکھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف ساتھ میں ایک بھائی نے جو ہے نا وہ پوچھا ہے کہ مطلب ہے کہ بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں بیماری کی کیفیت کو دیکھ کے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر تو بیماری ایسی ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کو نقصان پہنچے گا زیادہ، تو اس اعتبار سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اور اگر صرف اور صرف زیادہ فرق جسامت کے اوپر نہیں پڑتا تب وہ روزہ نہیں چھوڑے، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ہاں اگر اس طرح کی بیماریاں مثال کے طور پر آج کل جس طرح شوگر کے مریض ہیں، یعنی شوگر کی وجہ سے یہ ہے کہ 2-4 گھنٹے بعد اگر وہ نہ کھائیں تو ان کی حالت جو ہے نا تبدیل ہونے لگ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اور لیکن روزہ تو چھوڑ سکتے ہیں بیماری کی حالت میں، لیکن تو ان کو چاہیے کہ اگر وقت بعد میں درکار ہو تو وہ روزے کی قضا کریں۔ یہ نہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے رمضان کے سارے روزے چھوڑ دے، اس کا فدیہ دے دیا۔ ہاں ایسا بیمار ہے
کہ اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا پوری زندگی، تب تو وہ آدمی روزہ چھوڑ کے اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اور اگر آدمی بعد میں مثلا 1 سال بیمار رہا، اس کے بعد اگلے سال وہ تندرست ہو گیا، وہ یہ سوچے کہ میں نے پچھلے سال فدیہ دے دیا تھا، اس کا فدیہ قبول نہیں ہوگا، اس کو اگلے سال سردیوں میں یا کسی موقع پہ جا کے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور اسی طرح ایک اور ساتھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، جن لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا ابھی تک، اگر کوئی ہو ایسا قبیلہ یا قوم تو ان کو تو ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ جن لوگوں تک ابھی تک اسلام نہیں پہنچا تو وہ یعنی کہ وہ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے، کیا یعنی کہ ان کا ہوگا؟ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ واضح طور پہ بتلایا کہ اگر کوئی آدمی جنگل میں رہتا ہے، اس تک کبھی کوئی آدمی نہیں پہنچا جس نے اس کو تبلیغ نہیں کی، اس تک اسلام پہنچا ہی نہیں، تب بھی اس آدمی کے اوپر جنگل کے درختوں کو، جنگل کے جانوروں کو، جنگل کی چیزوں کو، سورج کو، چاند کو دیکھ کر یہ ایمان لانا، اتنا ایمان لانا اس کو ضروری ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں خود نہیں بنی، ان کا بنانے والا کوئی ہے۔ اس کو اتنا ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ جس ذات نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے، میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر وہ اتنا بھی ایمان لے آیا، بے شک اس تک کسی انسان کی دعوت نہیں پہنچی، اسے نماز کا نہیں پتہ، اسے روزے وغیرہ کا نہیں بھی پتہ لگا، لیکن وہ جنگل میں رہتے ہوئے اگر اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کر وہ صرف یہی کہہ دے کہ ان چیزوں کا جو خالق ہے میں اس پر ایمان لایا، تب بھی وہ مسلمان ہو جائے گا، بے شک اس نے عبادات نہیں کی، وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں، اگر وہ جنگل میں رہتے ہوئے یا اس تک کبھی بھی یعنی کہ کوئی دعوت وغیرہ اسلام کی نہیں پہنچی اور وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اگنور کر دیتا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزارتا رہتا ہے، تب وہ خطرے والی بات ہے اس کے لیے۔ تو یعنی یہ مسئلہ ہے اس کے بارے میں کہ جس تک جو ہے نا دعوت وغیرہ نہیں پہنچی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ لیلۃ القدر میں اللہ پاک کی عبادت کرنے کے بارے میں، کہ اللہ پاک نے کہا ہے قرآن پاک کے اندر، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اے انسان، کیا تم توجہ نہیں کرتا اس اونٹ کی طرف کہ کیسے ہم نے اس اونٹ کو پیدا کیا؟ اب اللہ پاک انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایسی ایسی ہم نے مخلوق تیرے فائدے کے لیے پیدا کی۔ اب اونٹ کے اندر کیا کیا خاصیات ہیں؟ ہمارے دور میں تو اب جا کے جو ہے نا یہ فریج وغیرہ آئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے کب سے اونٹ بنایا، اس کے پیٹ کے اندر فریج والا سسٹم لگا دیا کہ وہ اپنے پیٹ کے ایک خانے کے اندر اپنا پانی اتنا سٹور کر لیتا ہے کہ وہ 15 دن تک اگر اسے لگاتار پانی نہ ملے تو وہ اس پیٹ کے حصے سے جو فریز کیا ہوا اس نے اپنے پیٹ کے اندر پانی ہوتا ہے ادھر سے لے کر وہ اپنا گزارا چلا سکتا ہے 15 دن 20 دن تک۔ یعنی ریگستان کے علاقوں میں 15 دن اونٹ چلتا رہے، وہاں پانی نہ ملے تو اسے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟
کہ اللہ پاک نے اس کے پیٹ کے اندر ہی قدرتی طور پر فریج کا انتظام کر رکھا ہے، وہ اندر ہی پانی سٹور ہوتا ہے، وہیں سے وہ لیتا رہتا ہے اور استعمال کرتا رہتا ہے اور آگے چلتا رہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ پاک نے اونٹ کی آنکھوں کے سامنے 3 قسم کے پردے بنا رکھے ہیں۔ یہ جو ہماری پلکیں ہیں، تو پلکیں اگر اونٹ کی دیکھی جائیں تو وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ اگر پہلی والی پلکوں کو وہ بند کر لے، اب انسان کے تو آگے یہ ایک ہی پلکیں ہیں، اور یہ جو ہے نا اس کو ہی بند کر لے تو انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن اونٹ کے اندر ایسی پلکیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ بند ہو جائیں تو مٹی یا ریت جو اڑتی ہے ریگستان کے اندر وہ نہیں اس کے اندر جا سکتی، لیکن اسے پھر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ساری چیزیں۔ تو اللہ پاک نے اس طرح کی اس کی پتلیاں بنائی ہیں آنکھوں کی، کہ پہلی پتلیوں کو اگر وہ بند کر لے، جس طرح ہم لوگ اینک لگا لیتے ہیں تو اینک کے پیچھے سے ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اینک کو اگر کوئی مٹی وغیرہ ٹرائے تو وہ ہماری آنکھ کے اندر نہیں جاتی۔ تو اس طرح کی قدرتی طور پر اللہ پاک نے اس کی آنکھوں کے اندر جو شیشے وغیرہ لگا رکھے ہیں کہ وہ بند ہوتی ہیں بظاہر، اور اس کے اندر جو ہے نا ریگستان کے اندر حالانکہ وہ چلتا رہتا ہے، تو ریگستان میں چلتے ہوئے اس کی آنکھوں کے اندر نہ ریت جاتی ہے اور نہ ہی اس کی آنکھوں کے اندر مٹی وغیرہ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک اسی چیز کو بتلا رہے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ اچھا، ایک اور ساتھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ سحری کا ٹائم کس وقت شروع ہوتا ہے؟ سحری کا ٹائم جو ہے عزیز، اب مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے سحری کا ٹائم، تو اس کے لیے یہ سمجھ لیا جائے کہ رات کے 3 حصے کیے جائیں۔ تو جو تیسرا حصہ ہے، مثال کے طور پہ اگر رات ہے 9 گھنٹے کی، تو اس کا جو تیسرا حصہ ہوگا 3 گھنٹے، تو آخری جو 3 گھنٹے ہوں گے وہ سحری کے ہوں گے۔ اگر رات ہے 6 گھنٹے کی تو اس کا تیسرا حصہ 2 گھنٹے بنتے ہیں، تو اس رات کے آخری جو 2 گھنٹے ہوں گے وہ سحری کا ٹائم ہوتا ہے بہتر۔ وگرنہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ عشاء کی نماز پڑھ کے سحری کی نیت سے کھانا کھا کے سو جائے اور وہ نیت کر لے روزے کی، تو اس کا وہ بھی روزہ شمار ہو جائے گا اور وہ بھی سحری ہو جائے گی۔ لیکن سحری کا اصل ٹائم جو شروع ہوتا ہے وہ آخری، اس رات کا آخری جو تہائی حصہ ہوتا ہے وہ جو بنتا ہے وہ سحری کا ٹائم بنتا ہے۔ اب مثال کے طور پر 9 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ یعنی 9 نہیں، اصل تو ٹائم شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے، گھنٹے کے بعد سے۔ عشاء کا ٹائم جب سے شروع ہوتا ہے تو وہ رات شمار ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا ٹائم اگر وہ 6 گھنٹے ہیں تو آخری کے 2 گھنٹے یعنی صبح 4 بجے سے پہلے جو 2 گھنٹے ہوتے ہیں، 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک، یہ سحری کا ٹائم ہوگا۔ اور اسی طرح ہاں، اگر ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ افطاری کرنے میں اگر تھوڑا ٹائم زیادہ گزر جائے تو کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ اب بہتر یہ ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کرنے میں جلدی کیا کرو۔ جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی عصر کے بعد ہی افطاری شروع کر دیں، نہیں، جب مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے تو اس ٹائم افطاری کر لینی چاہیے۔ اگر 1 2 4 منٹ اوپر نیچے ہو گئے تو اتنی قباحت نہیں ہے۔ خود زیادہ تاخیر کر دینا، ایک بندے کو پتہ بھی ہے کہ ہاں افطاری ہوگی ہے، پھر وہ ٹال مٹول کرے، تو اب آج کل بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں 29 منٹ پہ روزہ کھل رہا ہے۔ اب ایک بندے کو ذہن میں ہے ہی نہیں کہ 29 منٹ پہ روزہ کھلنا ہے یا 32 33 منٹ پہ روزہ کھلنا ہے، اور وہ 33 منٹ پہ اپنے اعتبار سے دماغی طور پہ سوچ رہا تھا کہ یار میرے خیال 31 32 منٹ پہ روزہ کھلے گا،
اگر وہ اس نے 31-32 منٹ پہ روزہ کھول لیا تو وہ اس کے لیے مکروہ نہیں ہوگا. کیوں کہ اس کو جو ہے نا بذات خود یاد ہی نہیں تھا. جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی خود تاخیر کرے وہ مکروہ کے زمرے میں آتا ہے. اگر بندے کو یاد ہی نہیں، یا بندہ بیٹھا ہوا تھا افطاری کے لیے کہ اذان، اس کے گھر میں اذان کی آواز آتی تھی، وہ افطاری کر لیتا تھا. اب وہ بجلی کا مسئلہ ہوا کہ اذان کی آواز نہیں پہنچی، 2-4 منٹ اوپر ہو گئے، تو اس کے لیے وہ مکروہ نہیں ہوگا. تو کوشش اس اعتبار سے دیکھ لیا جائے. اچھا، ایک اور ساتھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں ساتھ میں کہ سی فوڈ حلال ہیں. سی فوڈ میں صرف اور صرف جو ہمارے ہیں تو وہ مچھلی حلال ہے. تو مچھلی کے علاوہ جو ہے نا باقی جو چیزیں ہیں تو وہ حلال ہمارے ہاں نہیں سمجھی جاتی. مثال کے طور پہ کیکڑا ہے، کچھوا ہے، اسی طرح مگرمچھ ہے، اور بھی کافی ایک چیزیں، بھجنگا ہے، کافی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سمندری جانوروں میں، تو وہ حلال نہیں ہے ہمارے اندر بھی. اور وہ اس میں دریائی گھوڑا بھی آ جاتا ہے جس طرح کے. تو یہ چیزیں حلال نہیں ہیں. سمندری جانوروں میں صرف اور صرف جو ہے نا مچھلی حلال ہے. اچھا، ایک اور ساتھی پوچھ رہے ہیں تراویح کے بارے میں کہ تراویح پڑھنا کیسا ضروری ہے. دیکھیں جی، یہ تراویح ایک نفل ہے اور نفل عبادت ہے، سنت کے درجے میں آ جائے گی. تو سنت کو ضروری کا درجہ اس اعتبار سے تو نہیں دے سکتے کہ اگر یہ بندہ نہیں پڑھے گا تو جو ہے، کیونکہ ضروری جو ہوتا ہے وہ فرض اور واجبات میں ہوتی ہے، اور اگر فرض اور واجبات نہیں ہے تو اس میں ضروری کا اطلاق نہیں ہوتا. کیونکہ یہ مستقل طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی 20 رکعت تراویح کی، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اجتماعی ایک عمل ہے، تو اس کو کر لیا جائے تو بہتر ہے. اگر نہیں بھی کر سکتا بندہ کسی طور پہ مجبوری، تو وہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اس میں 2 سے 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رات کے اندر پورے قرآن پاک کا سننا یہ ضروری ہے تراویح کے اندر. اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پہ پورا قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، روزانہ کی صرف 10 صورتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، تو وہ ایک سنت پوری کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ دوسری سنت پوری نہیں کر رہے کہ جو پورے قرآن پاک ختم کرنے والی سنت ہے اس کو وہ پورا نہیں کر رہے. تو یہ ایک سنت کے درجے میں آتی ہے کہ کبھی کبھی اگر چھوڑ لی جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنتا. تو یہ مسئلہ تھا. اور اسی طرح تو بات چل رہی تھی ہماری کہ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کہ آپ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کہ کیسے ہم نے اس کو بلندی عطا کی. یعنی آسمان کو اللہ پاک نے ایسا بلند بنایا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے. اللہ پاک خود قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں
ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ اے انسان اگر تم کوشش کرے اس اللہ پاک نے جو تخلیق کیا ہے یہ سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ جو 7 آسمان لگاتار اوپر نیچے بنائے ہیں، اگر تم اس کے اندر تھوڑا سا بھی ٹیڑھ پن تلاش کرنے کی کوشش کرے، تیری آنکھیں تیرے پاس واپس ایسی حالت میں لوٹیں گی کہ تم اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں ذرا برابر بھی جو ہے کمی بیشی نہیں دیکھے گا۔ تو ایسی، اور جب سے اللہ پاک نے اس آسمان کو بنایا ہے دوبارہ کبھی بھی رنگ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑی، حالانکہ ایک چیز جتنی بھی چھتیں اب بنائی جاتی ہیں ہاں جی، کوئی مسئلہ پوچھنے والے ساتھی ہیں تو پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ساتھ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ آسمان ایسی چھت اللہ پاک نے بنائی ہے کہ حالانکہ انسان جتنی بھی چھتیں بناتا ہے 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد وہ ایسی بودی ہو جاتی ہے، گر جاتی ہیں چھتیں، خراب ہو جاتی ہیں، ان کو رنگ کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن آسمان کو اللہ پاک نے ایسی چھت بنایا ہے کہ اس میں کبھی بھی اس کے رنگ اور روپ میں کبھی تھوڑا سا بھی فرق نہیں آیا، حالانکہ کتنے ہزاروں سال سے اس آسمان کے نیچے سورج نکل رہا ہے، اور زمین تک جب سورج کی شعاعیں پہنچتی ہیں تو وہ انسان کو ساڑ کے رکھ دیتی ہیں، چیزوں کو، فصلوں کو ساڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ تو آسمان کے اوپر جو اس کی شعاعیں پہنچتی ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس کی شعاعوں کی وجہ سے آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا، حالانکہ زمین پر جو شعاعیں پڑ رہی ہیں اس کی وجہ سے سبزیوں کے رنگ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، سبزیاں ساڑ کے ختم بھی ہو جاتی ہیں، اور چیزیں بھی ساڑ کے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کی شان کہ اللہ پاک نے جو چیز بنائی ہے، آسمان جس کیفیت کے ساتھ بنایا گیا ہے، اللہ پاک نے خود کو سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کے ساتھ پہ در پہ اوپر نیچے آسمان بنائے، اور ان میں ذرہ برابر بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے کہ اگر تم ادھر سے ادھر سے دائیں سے بائیں سے کہیں سے بھی آسمان کی طرف دیکھے گا تو وہ پرفیکٹ چھت محسوس ہوگی، اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اچھا، تو یہاں ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے، دیکھیں یہ ایک گناہ ہے، اس کا سب سے بڑا، یہ مشت زنی کے بارے میں اس نے پوچھا ہے، تو اس کا سب سے بڑا گناہ یہ انسان جب بھی کرنے لگے تو سب سے پہلے یہ سوچے کہ کل قیامت کے دن جب سارے لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے تو اس کے دونوں ہاتھ گابن ہوں گے اور ان سے بچے پیدا ہوں گے، تو جو مخلوق، جو انسان بھی اس کو دیکھے گا تو اس کو اس کے گناہ کا وہاں پر بھی علم ہو جائے گا کہ وہ اس گناہ میں ملوث تھا۔ تو جب بھی انسان ایک گناہ کرے مشت زنی والا، تو وہ یہ سوچ لے کہ آخرت میں جب سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سارے انسان، ساری مخلوقات کھڑی ہوں گی، اس وقت میرا یہ گناہ میرے سامنے آ رہا ہوگا، تو اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی۔ تو دوسرے نمبر پہ ہمارے ایک استاد سے مزاحیہ بات ہو گئی، تو وہ اکثر کہتے تھے کہ یہ نہ سوچیں آپ کہ آپ گناہ کر لیں گے اور اللہ پاک کو علم نہیں ہے، اللہ پاک کو ہر ایک چیز کا علم ہے،
اللہ پاک ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کب اس گناہ سے توبہ کرے اور میں اس کو معاف کروں۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر انسان کسی چیز کو بھی چھوڑنے کے اوپر آ جائے تو ذرا برابر بھی اس کو پرواہ نہیں، صرف اور صرف اس کے سامنے اللہ پاک کی ذات ہو کہ اللہ پاک نے یہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں، ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اگر اسی حالت میں مشتزنی کرتے ہوئے مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ انسان صرف یہ سوچے کہ یار یہ میں گناہ تنہائی میں کر رہا ہوں، اکیلے میں کر رہا ہوں، اور یہ گناہ کرتے کرتے اگر میری موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میرے ماں باپ دیکھیں گے، آخر مرنے کے بعد تو سارے میرے احوال ساروں کے سامنے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، میں مرا پڑا ہوں گا اور مجھے لوگ غسل دے رہے ہوں گے، اور اگر وہ میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہوں گے تو میری تو بخشش ہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے 40 بندے اس کی خوبی بیان کریں تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب میری یہ برائی ہوگی اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو میری یہ برائی بیان کریں گے تو میری بخشش ہی نہیں ہوگی۔ تو انسان یہ کوشش کرے اور یہ سوچے جب بھی یہ گناہ کرنے لگے تو یہ سوچ لے انشاءاللہ وہ اس گناہ سے بچ جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ تو ہم بات کر رہے تھے آسمان کے بارے میں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ اس آسمان کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسے بلند کیا، کہ ہم نے اس کو بہترین سانچے میں بنایا اور بلند کر کے دکھلایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اے انسان تم توجہ کر پہاڑوں کی طرف کہ کیسے ہم نے ان کو گاڑا، ان کو۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ یہ پہاڑ جتنی ہمیں اونچائی پر نظر آتے ہیں کہ یہ جی سطح سمندر سے 20,000 فٹ بلندی پر ہے، 30,000 فٹ بلندی پر ہے، 40,000 فٹ بلندی پر ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے میخیں بنایا۔ اور کیل اور میخ جب انسان دیوار میں ٹھوکتا ہے، لگاتا ہے، تو کچھ حصہ اس کا باہر ہوتا ہے، اس سے 2 گنا 3 گنا حصہ دیوار کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں یہ جو پہاڑ ہیں جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے دگنے تگنے اندر زمین کے اندر یہ دھنسے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں نا یہ آج نہیں گاڑے گئے زمین کے اندر، جب سے یہ زمین بنی ہے یہ پہاڑ بھی اسی وقت سے زمین کے اندر گاڑے جا چکے ہیں۔ تو اس کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے پہاڑ اس زمین کے اندر گاڑے جا چکے ہیں۔ تو جتنی مخلوق ہوتی ہے اس کے اعتبار سے جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اللہ پاک اتنی ہی فراوانی انسان کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پہاڑ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، اس وقت گاڑیاں نہیں تھی، پیٹرول کی ضرورت نہیں تھی، ان پہاڑوں کے اندر سے نہیں نکلا۔ اسی طرح تو ایک ساتھی نے پوچھا ہے مسئلہ کہ سحری کا ٹائم اذان تک ہوتا ہے۔ ہاں جی، آج کے دور میں جو ظاہری بات ہے کہ کیونکہ اذان جو ہے نا ہمارے ہاں اب تو منٹ بھی اور سیکنڈ بھی طے شدہ ہو چکے ہیں، جنتریاں آ گئی ہیں، اب تو بڑی بڑی ریسرچ ہو چکی ہیں سائنسی تحقیق کے اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ تو آج کے دور میں جس طرح اذان شروع ہوتی ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے اذان میں 5-10 منٹ تاخیر ہو چکی ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں رہے گا، یہ یاد رکھنا، کیونکہ صرف اور صرف اذان فجر کے ساتھ سحری کا وقت ختم ہونا یہ تو اب بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ 5 منٹ
اذان لیٹ کر دی گئی، کیا کہ بجلی نہیں تھی جی، یو پی ایس بناتے رہے، یو پی ایس بنا کے جب اذان دی وہ 5 منٹ اوپر ہو گئے. تو اس اعتبار سے پھر جو ہے نا اذان کے ساتھ سحری کا وقت ختم نہیں ہوگا، بلکہ سحری کا وقت پہلے ختم ہو جائے گا. اگر پرفیکٹ طور پر اذان دی گئی ہے تب تو اذان ہو تو سمجھ لو سحری کا وقت ختم ہوگا. اگر اذان کو لیٹ ہو گئی تو وقت اذان کے ساتھ سحری کا ختم نہیں ہوگا، بلکہ سحری کا وقت پہلے ختم ہو چکا ہے. تو اس کے لیے آج کل کیلنڈر ہیں، اس لیے کوشش کی جائے اذان کا اعتبار نہ کیا جائے، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ جس طرح اذان کے بغیر جو ٹائم آج کل کیلنڈروں میں ہے اس ٹائم پر سحری بند کر لی جائے. یہ تو ایک علامت کے طور پہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں جی اذان ہوگی تو بس سحری ختم کر لو، حالانکہ اذان کے ساتھ سحری ختم ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، وقت کے ختم ہونے کے ساتھ سحری کا ختم ہونا ہے. اچھا، ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو بغیر حساب کتاب کے وہ یعنی جنت میں چلا جائے گا. نہیں، میرا یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت کی وجہ سے اس سے حساب نہیں ہوگا، اس سے حساب تاخیر مؤخر کر دیا جائے گا. حساب ہوگا اس کا لیکن مؤخر کر دیا جائے گا اس کا حساب. رمضان جس سے ہی ختم ہوگا تو اگر وہ نیک ہے تو اس کا حساب کتاب اس اعتبار سے کر کے تو جو ہے نا اس کو جنت کی طرف وگرنا جو ہے نا جہنم کے گڑھوں میں سے جس طرح ایک گڑھ ہے حدیث میں آتا ہے قبر. تو رمضان کے عزت اور مکرم اور تعظیم کی وجہ سے اس کا جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے نامہ اعمال مؤخر کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح چلیں انشاءاللہ پھر کل بھی اللہ خیر کرے ہمارے انشاءاللہ نشست ہوگی. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. 10 بجے کے بعد انشاءاللہ ہم نشست لگائیں گے کل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.